بات کریں گے شعبہ زراعت کی اچھائیاں کیا ہیں، برائیاں کیا ہیں. کوشش کریں گے جی کہ اس کے اوپر سمجھنے کی کوشش کریں، اور اگر آپ نے یہ سمجھ لیا ماڈرن ایگریکلچر میں ہمیں جانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی. جو پہلے والی تھی اس میں کیا تکلیف تھی ہمیں جی، آسان الفاظ میں نا کہ تکلیف کیا تھی ہمیں. جب میرے دادا جی زندہ تھے تو وہ اس وقت جو گاؤں کا ذرا کمزور ذمہ دار ہوتا تھا وہ ایک بیل کے ساتھ، اور جو ذرا تگڑا ہوتا تھا وہ 2 بیلوں کے ساتھ ہل چلاتے تھے. تو جب ہل چلاتے تھے تو پورے دن میں وہ 4 کنال جگہ جو تھے اس کو بمشکل ہل چلا پاتے تھے. آج ٹریکٹر پہ بیٹھا ہوا بندہ جو ہے وہ بڑے آسانی سے 10 سے 15 ایکڑ 20 ایکڑ جو ہے اس کو ہل بھی چلا لیتا ہے، روٹاویٹ بھی کر لیتا ہے، ڈیپ پلوئنگ بھی کر لیتا ہے. مجھے آج سے 4 سال پہلے گورنمنٹ آف جاپان نے پاکستان سے ایز اے نیشنل ایگریکلچر ایکسپرٹ کے طور پہ مدعو کیا. ہم نے جاپان میں رہ کے کافی چیزوں پہ ریسرچ کی، وہ ابھی پبلش ہوئی ہے. یہ گورنمنٹ آف جاپان نے ابھی آج سے 1 ماہ پہلے اسمارٹ ایگریکلچر ٹرانسفارمیشنز کے اوپر ایک ریسرچ پبلش کی ہے. اور آپ کے لیے خوشی کی بات ہوگی کہ ایشین کنٹریز میں جو ہمارے ایشیا کے ملک ہیں اور ساؤتھ ایشیا کے، الحمدللہ پاکستان سب سے نیچے ہے. آپ کو خوشی محسوس ہوئی سن کے؟ سب سے پیچھے جو ملک تھا ویتنام، جو کہ تباہ ہو چکا تھا، جہاں پہ سینکڑوں سال سے خانہ جنگیاں چل رہی تھیں اور آخری جنگ ان کی امریکہ کے ساتھ تھی. وہاں پہ فارمرز کی لٹریسی کا ریٹ جو تھا وہ 93% تھا. 93% لٹریٹ فارمرز ور دیئر، اور ان کے شہروں میں 97% لٹریسی ریٹ ہے. یہ ویتنام کے حالات ہیں. اور پاکستان میں آپ کو ڈیٹا ملنا مشکل ہو جاتا ہے. ابھی گندم آدھے پنجاب میں کٹی ہوتی ہے اور آدھے میں نہیں ہوتی، اور ہمارے سرکاری افسران شاباش لینے کے لیے وزیر اعلیٰ کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ اس دفعہ جو ریکارڈ پیداوار پنجاب میں آ چکی ہے. یعنی کہ وہ گندم جو ابھی کٹی بھی نہیں ہے اس کی پیداوار کا انعام لینے کے لیے ہم لوگ وہاں پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں. کون کرے گا، کیسے کرے گا؟ اسمارٹ ایگریکلچر کو ٹرانسفارم کرے گا، آپ لوگوں نے کرنا ہے. ٹرانسفارمیشنز ہوتی کیا ہیں، جدید زراعت ہوتی کیا ہے، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. ماڈرن ایگریکلچر کے لیے ماڈرن ایگریکلچر جو جی اس میں یہ کچھ 4-5 چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، آنکھیں کھول کے رکھنی ہیں. آنکھوں کا سہارا جو ہے وہ گیجٹس کے ساتھ لینا ہے. میرے ہر بیگ میں ایک سمارٹ لیبارٹری ہوتی ہے جس میں وہ تمام چیزیں موجود ہوتے ہیں کہ جس سے ہم میز آپ کو اگر ایک ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کو کلینک کے اوپر آئے اور کہے جی میں نے آپ کا علاج کرنا ہے اور دیکھنا ہے، تو آپ اس ڈاکٹر پہ کتنا کو ٹرسٹ کریں گے جو آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ کان لگا کے اور نبض دیکھ کے جاننے کی کوشش کر رہا ہو، جو بخار دیکھنے کے لیے ماتھے پہ ہاتھ رکھ رہا ہو اور کہہ رہا ہو جی آپ کا بخار. آپ کو اس کی اپنی قابلیت کے اوپر شک ہو جائے گا کہ جس ڈاکٹر کے پاس بلڈ پریشر چیک کرنے کا بھی میٹر موجود نہیں ہے تو لگتا ہے کہ یہ نا وہ کام ٹھیک نہیں ہے. تو ایگریکلچر وہ بدقسمت محکمہ ہے کہ جس میں ہم وداؤٹ یوزنگ اینی انسٹرومنٹ اور گیجٹ ہم فری میں زبانی کام کرتے ہیں. لیبارٹری کا تو رول ہی کوئی نہیں ہے نا. یہاں پہ ہم پودے کو دیکھتے ہیں، اس کو آبزرو کرتے ہیں اور سامنے کھڑے ہو کہتے ہیں لگتا ہے نوا بیماری ہے گی. لیب کس کس چیز کی؟ ہمارے پاس بیکٹیریل ٹیکنالوجی کی لیبز نہیں ہیں، ہمارے پاس پیتھولوجی کی لیب جو ہیں بھی ہیں وہ اتنی ان افیکٹو ہیں کہ وہ ہاں کچھ ایکسپرٹس ایسے موجود ہیں، بلکہ خوش قسمتی سے آپ کے اپنے ادارے میں موجود ہیں جو کہ ان ڈیزیزز کو بہت اچھے طریقے سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں لیب میں. لیکن وہ انسٹرومنٹس کہاں سے لائیں گے جنہوں نے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے؟ اچھا، آپ نے ٹریکٹر سے لے کے، آپ نے ڈرون سے لے کے، آپ نے سینسرز سے لے کے، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایگریکلچر میں جب انسرٹ کرنی ہیں تو دیٹ از کالڈ دا اسمارٹ ایگریکلچر. اسمارٹ ایگریکلچر ہر وہ کام جس سے یہ اسمارٹنیس سے ہو سکے. زور تو گدھا بھی بہت لگاتا ہے نا، تعریف کس کی ہوتی ہے؟ جو اس کو چلا رہا ہوتا ہے. جو گدھے کی بجائے جیپ کے اوپر سامان کرتا ہے لے کے جاتا ہے وہ اسمارٹ ورکنگ کر رہا ہے. جو 6 گدھوں کو جوڑ کے چلا دیتا ہے وہ اسمارٹ کام کر رہا ہے. تو ہم نے ایگریکلچر میں ٹرانسفارمیشنز کیسے لے کے چلنی ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے جی آج. یہ میرا اسمارٹ سا انٹروڈکشن ہے جی کہ
کہ اس وقت میں نیشنل ایگریکلچر ایکسپرٹ ہوں جی، اور گورنمنٹ کے ساتھ مختلف پروجیکٹس میں کام کر رہا ہوں اور ایگری ٹورزم کے ساتھ کام کر رہا ہوں. اور ہماری آرگنائزیشن جو ہے گرین سرکل، ہم یہ گرین سرکل کو رن کر رہے ہیں، جس میں ہمارے پاس اراؤنڈ کوئی اس وقت 600+ فارمز ہیں جہاں پہ ہم ایگریکلچر کنسلٹنسی دیتے ہیں. اور میجورٹی آف فارمز کے اوپر ایگریکلچر گریجویٹس ہیں ہمارے پاس، فارم مینیجرز، اور کچھ ایسے بچے بھی ہیں جنہوں نے ایگریکلچر کے ڈپلوماز کیے ہوئے ہیں، وہ ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں. تو تھوڑا سا انٹروڈکشن کہ ہم گرین سرکل میں کیسے کام کرتے ہیں. ہم کنسلٹنسیز دیتے ہیں، آن فارم کنسلٹنسی دیتے ہیں، لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں، ٹیکنالوجی بیسڈ سلوشن دیتے ہیں، اور ہر فارمر کو ٹیلر میڈ پروجیکٹ دیتے ہیں. ہم یہ نہیں کرتے ہیں کہ ایک سوٹ یا ایک کیا کہتے ہیں شادی کا ڈریس بنا کے رکھ لیا تو ہر دولہے نے اسی کے اندر گھسنا ہے. ہر بندے کی ایک اپنی ضرورت ہے. حاضر ذمہ دار کچھ اور طریقے سے کام کرنا پسند کرتا ہے اور غیر حاضر کسی اور طریقے سے کرتا ہے. کسی کے پاس منشی موجود ہیں، کسی کے پاس 2 ایکڑ زمین ہے، کسی کوئی نہر کے اوپر موجود ہے، اور کسی کو ایک قطرہ بھی میٹھے پانی کا دستیاب نہیں ہے. میں ایگزامپل دوں گا کہ اگر آپ سمندری کی طرف جا رہے ہو نا تو فیصل آباد سے، تو وہاں پہ اس کے بائی پاس کے اوپر 4 ولیجز آتے ہیں، 486، 87، 88 اور 89. ان 4 ولیجز میں اس علاقے کے مطابق ہم نے جامن لگوائے. آج اس کی عمر کوئی 10-10، 12-12 سال ہو چکی ہے جامن کی. کڑوا ترین پانی تھا، کلر والی زمین تھی، اور جامن نے وہاں پہ اتنی زبردست پیداوار دی. جو لاہور میں سب سے ارلی آ کے جامن اور سب سے موٹا بکتا ہے وہ اس گاؤں کا آ کے بکتا ہے. اور وہاں پہ ایک درخت کا جو ٹھیکہ چلتا ہے وہ 12,000 روپے سے لے کے 15,000 روپے چلتا ہے. 60 درخت 1 ایکڑ میں لگتے ہیں. 60 درخت 1 ایکڑ میں لگنے کا مطلب ہے کہ اگر اس کا 10,000 روپے فی پودا ٹھیکہ ہو تو وہ 6 لاکھ روپیہ بنتا ہے، جو کہ فارمر کے لیے ایک بہت بڑی انکم ہے. دیٹ از اسمارٹنیس کہ ہم اس زمین کے مطابق، اس جگہ کے مطابق ہم نے اس کو گائیڈ کر کے لے کے چلے کہ یہاں پہ آپ کی اوپر فصل کون سی ہو سکتی ہے اور اس کے سائے کے اندر آپ فینل کیسے لگا سکتے ہیں. آپ نے کبھی کسی نے فینل لگائی ہے جی؟ سارے سائنسدان ہیں جی، لگائی ہے جی. فینل سونف کو کہتے ہیں، سونف. اور سونف جو ہے گندم کے ساتھ ہی لگتی ہے. 2.5 سے 3 کلو بیج لگتا ہے ایکڑ کا. آدھی DAP اور 1 یوریا کے ساتھ تیار ہو جاتی ہے. کڑوی ترین زمین اور ہائی سالٹ ٹاکسیسٹی کے اوپر لگتی ہے. اور پاکستان اپنی ضرورت کا 10% بھی خود پیدا نہیں کر پا رہا ہے، ساری امپورٹ کرنی پڑتی ہے. تو اس طرح کی فصلیں جو ہیں ان فارمرز کو ضرور لگوانی چاہیے جو کہ اس کا سولوشن چاہتے ہیں کہ کڑوی. یہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ دیٹ از اے اسمارٹنیس، کہ آپ نے اسمارٹنیس سے اس علاقے کو کیسے چینج کیا اور آج ان کے جامن کو موٹا کر کے بہتر کر کے ایکسپورٹ کیسے کیا جا رہا ہے، اس کی سویٹنس کو کیسے بڑھایا جا رہا ہے، اس کو ٹریگر ہم کیسے کرتے ہیں، کون سے ہارمونز کے ساتھ اس کو استعمال کرتے ہیں. یہ سارا ایگریکلچر ٹرانسفارمیشنز کے اندر آتا ہے. ہم یہ ساری چیزوں کو ایکسپلور کرتے ہیں ود آور ایگری گریجویٹس، اور ہم اس کی گروتھ کو اور پروڈکٹیوٹی کو اور پروفیٹیبلٹی کو انہانس کرتے ہیں. یہ مختصر سا ہم اس کی گروتھ کو انہانس کر رہے ہیں ایگریکلچر سیکٹر کی، ہم پروڈکٹیوٹی کو کر رہے ہیں، ہم کوالٹی کو امپروو کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں پاکستان کی پروڈکٹس کو انٹرنیشنل بائرز پسند نہیں کرتے ہیں. ہمیں اس چیز پہ بڑا مان ہوتا ہے جی کہ چونسا بڑا وکدا ہے. ہم کھاتے ہیں، جب ہم پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو ہمیں پاکستان کی یاد آتی ہے تو ہمیں چونسا بڑا پسند آتا ہے. ہمیں اس کی خوشبو نہیں بھولتی. وہاں پہ چونسا صرف پاکستانی اور انڈین کمیونٹی کھاتی ہے، گورا کچھ اور کھاتا ہے. ہم نے آج تک سوچا ہی نہیں ہے کہ اس کو کیا چاہیے. اس نے کینٹکی میں بیٹھ کے سوچ لیا تھا کہ کینٹکی فرائیڈ چکن جو ہے وہ کس کس دنیا کے ملک میں مرغے سے محبت کرنے والے لوگ کھائیں گے. جی کھاتے ہیں نا جی. انہوں نے پاکستان میں آپ کی ریسیپی کے مطابق اس کو چینج کر دیا. کراس بارڈر ہمارے جتنے بھی برانڈز ہیں، ان لکیلی پاکستان کا شاید کوئی 1-2 برانڈ چلتا ہو، ہم آج تک دنیا کو ٹارگٹ کر کے کبھی اگایا ہی نہیں ہے. میرا پچھلی گورنمنٹ میں بھی اور ابھی بھی ان کو یہ ریکویسٹ تھی کہ یہ وقت ہے جب ہم نے گرو فار دا ورلڈ کا نعرہ لگانا ہے. ہم نے دنیا کے لیے اگانا ہے. اور ایگریکلچر سیکٹر جو ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے، میں آگے 1-2 سلائیڈز میں آپ کو بتاؤں گا کہ صرف اکیلا ایگریکلچر سیکٹر جو ہے وہ پاکستان کی بے تحاشا مشکلات کو ختم کرنے یا اس سے نکالنے کے لیے کافی ثابت ہو سکتا ہے. ہم ییلڈ امپرومنٹ کی بات کرتے ہیں، ہائی کوالٹی کی بات کرتے ہیں، ویلیو ایڈیشن کی بات کرتے ہیں، نئی سے نئی فصلیں لگانے کی بات کرتے ہیں. 20 سال پہلے پنجاب میں اسٹرابری نہیں لگائی جاتی تھی. لوگ کہتے تھے، بلکہ ابھی بھی اس کے بارے میں چند ایک فتوے بھی گردش کرتے ہیں کہ یہ جہنم کا پھل ہے. پتہ نہیں ہم سے پہلے کون جا کے دیکھا ہے کہ وہاں پہ کون کون اگاتے ہیں. جی
تو کوشش کریں کہ جب کسی کا جانا ہو وہاں پہ تو وہاں پہ بتائے ضرور کہ وہاں پہ استعمال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. ہم نے آسٹرچ پالے, شتر مرغ. آپ یقین کریں کہ ہم نے زور لگا چھوڑا لاہور میں آسٹرچ کے ڈشز کو کرنے کے لیے. بہت سارے ریسٹورنٹس نے چھپ کے گوشت بیچ رہے ہیں. انہوں نے کہا جی اسی کھل کے نہیں بیچ سکتے کیونکہ اس کے بارے میں فتویٰ نہیں موجود کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے, چونکہ ہر دنیا کے بے شمار ملکوں میں کھایا بھی جاتا ہے. ایم عالم روڈ کے اوپر آج بھی 2 ریسٹورنٹ جو ہیں اس کے برگر میں لگا کے, وہ جو سینڈوچ ہوتا ہے اس کے اندر لگا کے اس کو پیش کرتے ہیں, لیکن بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ یہ آسٹرچ کا گوشت ہے. اسے کہتے ہیں جی آئین انہوں سے ڈرنا, طرز کہن پہ اڑنا. اب میں صرف آپ کو پوائنٹس سیلینٹ بتاؤں گا, پھر ہم آگے چلیں گے کہ اس میں ہوتا کیا. اسمارٹ ایگریکلچر میں ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی کو اس کے اندر لے کے آتے ہیں, آئی ٹی کو. انٹرنیٹ آف تھنگس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا. یہ تھوڑا مشکل ہے, ذرا وزنی سا لگے گا, ذرا اوکھے سوکھے ہو گئے, ابزارب کر لیجئے گا اس کو. تو انٹرنیٹ آف تھنگس, آج چیٹ جی بی ٹی جو ہے وہ دنیا کو چینج کر رہی ہے, خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کو جو کہ اپنی پریزنٹیشن بنانے کے لیے لائبریری جانا پسند نہیں کرتے ہیں. تو ان کے لیے تو چیٹ جی بی ٹی کی بہت بڑی نعمت ہے نا, جانتے ہیں جی, ماشاء اللہ الحمدللہ سارے استعمال کرتے ہیں. صرف اس کے وہ کامے اور پیچھے جو ہوتے ہیں نا ٹیگ, وہ ختم کر کے اس کو پریزنٹیشن میں کیا, لیکن اچھا سورس ہے. دیکھیں انفارمیشن تو ملتی ہے نا. اچھا یہی آپ کو سلوشن دیتا ہے. فصل کالی ہو جائے تو کیا کرنا ہے, پیلی ہو جائے تو کیا کرنا ہے, نیلی ہو جائے تو کیا کرنا ہے. آپ میں سے سینئر لوگ بھی بیٹھے ہوں گے, آج ایم ایس سی کر بھی لی ہوگی. کبھی کسی نے زندہ جاوید فوٹو سینتھسس ہوتے دیکھی ہے؟ کسی نے اسٹومیٹا کو اوپن ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ ویسے تجھے بھی نہیں دیکھی ہونا. تو یہ ہماری جو بیسک چیزیں ہیں, ہمیں اس شعبے میں نا مجاہدین چاہیے جو ڈانگری پہن کے کئی راتیں برگر بن کے اوپر لیبارٹریوں کے اندر جاگ کے وقت گزار سکیں. تب ہمارے پاس لوئی پاسچر اور اس طرح کے سائنٹسٹ پیدا ہوں گے. لوئی پاسچر کا پتہ ہے جی کیا تھا؟ اس نے ایک بڑا غلط سا طریقہ ایجاد کیا تھا پاسچرائزیشن کا. پیسچرائزیشن جب اس نے ایجاد کیا تو اس کے بعد اس نے ہمارے بزرگوں کو بتایا کہ پیسچرائزیشن جو ہے نا وہ دودھ کو ابالنا ہوتا ہے. یہی ہوتا ہے جی پیسچرائزیشن. کیا ہوتا ہے جی, کیوں کرتے ہیں بچوں؟ آپ سے میں بڑھانا مخاطب نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. کون سے زیادہ مائکرو جس کا اس وقت اس کو ڈر تھا وہ کون سے تھے؟ بیکٹیریا تھے اور ٹی بی کے تھے, ٹیوبرکلوسس کے تھے. 71 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر 11 سیکنڈ کے لیے رکھیں تو وہ پیسچرائزڈ ہو جاتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ چلے بچوں آپ بتائیں, گھر پہ دودھ کو کیا کرتے ہیں؟ ابلنا شروع, پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر اس کو کاڑھی جاتے ہیں, پھر اس کو ہلکی آنچ پہ رکھ دیتے ہیں. اور جتنی بڑے بزرگ خواتین کہتے ہیں نا ابلتے رہنا چاہیے, جب تک اس کی میکھن نہ مر جائے اس وقت تک اس کو ابالتے رہنا ہے. الحمدللہ یہ پوری نسل جو ہے نا, ان کے بازو اتنے موٹے ہیں جتنے ہمارے بزرگوں کی انگلیاں موٹی ہوا کرتی تھیں. ٹھیک ہے جی. کچا دودھ پینے والے اور محسوس صاحب آپ کو تاراں لینے والے بندے تھے. میرے جگر کا مسئلہ بن گیا تو میں نے ڈاکٹر پہلے ایک بار پوچھی جاتا ہے کہ زندگی کچا دودھ نہیں پیتا کہ اسی تو اپنے ساتھیوں میں یہ کہنے کہ آئندہ کچا دودھ پیسچرائز کر کے, ہاں جی پیسچرائز کر کے پینا ہے جی. میرے 10-11 ڈاکٹر پینل میں تھے وہ ایک ہی بات پوچھ رہے تھے کہ کچا میں کہا یہ تارا لینے بندے سارے کو پوچھنے کے لیے ہو آئندہ اسی اپنے دوستوں میں کہنے ہیں کہ کچا دودھ تو بچا ہے. سر ویسے اگر وہ جگر کے مسئلے ہوتے نا تو سارے کٹے بیمار ہی ہونے سن ویسے, تو کٹے سارے صحت مند رہتے ہیں. خیر ایک لمبی کہانی ہے جی اس میں. کبھی اوکے ہم آگے چلتے ہیں. اچھا ہم نا ڈسکشنز کے اندر گپ شپ لگانے کے تاکہ ہم جاگتے بھی رہیں ساتھ ساتھ. تو دوسرا جو ہے ڈیٹا کلیکشن کا ہے. ایگریکلچر ٹرانسفارمیشنز میں سیکنڈ سٹیپ جو ہے وہ ڈیٹا. پاکستان میں ڈیٹا ہی تو نہیں ہے, ہم سے صرف ڈیٹا لے رہا ہے گوگل لے رہا ہے, ہم سے ڈیٹا فیس بک لے رہا ہے, ہم سے بقیہ سوشل میڈیا لے رہا ہے. ہمارے پاس ڈیٹا موجود نہیں ہے. میں نے پچھلے دنوں کو ضرورت پڑی تو میں نے فیصل آباد میں الائڈ ہاسپٹل میں جا کے پوچھا کہ مجھے ضرورت پڑی ہے, مجھے ڈیٹا چاہیے کہ ڈاگ بائٹ کے کتنے پیشنٹ آپ کے پاس آتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا, بہت سارے آتے ہیں. میں کہ کتنے کو آتے ہیں؟ کہتے 13 دن.
میں کہ کوئی ڈیٹا ہوگا کہ اندر کوئی لکھواندہ ہے کوئی نہیں لکھواندہ, کوئی خود ہی دوائی لگوا لیتا ہے, کوئی دم کروا لیتا ہے, کوئی کچھ طریقے. ہمارے پاس ڈیٹا نہیں اویلیبل ہے. ہم بدقسمت ہیں. ہم کمرے میں بیٹھ کے ریسرچ کر کے بتانے کے عادی ہیں کہ پاکستان میں کتنے ایکڑ پہ گندم لگی ہے, کتنی پیداوار آ گئی ہے, کتنی چلی گئی. میں ایگریکلچر سے مثال دے رہا ہوں, بقیہ شعبوں کا تو ویسے ہی چھوڑ دیں. ہمیں نہیں پتہ ہے کہ شیخ زائد کے سامنے سے کتنی گاڑیاں گزری ہیں, ان کتنی ہیں, آؤٹ کتنی ہیں. صرف ایک دن ہمیں پتہ چلا تھا, اور وہ بھی لوگوں نے اپنے کاروبار کے لیے کچھ لوگوں نے استعمال کیا تھا. آج سے ایک ہفتہ پہلے بھی مجھے کال آئی تھی کہ 9 مئی والے دن تہاڈی گڈی لاہور آئی سی تے تسی ضرور شامل ہوو گے. تو میں نے ان کو بتایا تھا جی نہ میری گڈی آئی سی تو نہ میں آیا تھا. تو خیر بتانے کا مقصد ہے ڈیٹے کا استعمال ہم کسی اور جگہ پہ کرتے ہیں, ان جگہوں پہ ہم نہیں کرتے ہیں. جی ڈیٹا انالیسس جو ہے وہ ایگریکلچر میں بہت ضروری ہے. انٹرنیٹ آف تھنگس IoT کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے. ہم نے ڈیوائسز کو مانیٹرنگ کے اندر اور ریموٹ سینسنگ کے اندر استعمال کیسے کرنا ہے. پریسیژن فارمنگ کیسے کرنی ہے. پریسیژن فارمنگ جو ہے جی اس کے اندر ہم نے کھادوں کو, دوائیوں کو, ادویات کو صحیح جگہ پہ استعمال کرنا ہے. ایز اے ہیومن میں اگر روٹی آپ کے پیٹ پہ باندھ دوں تو کیا آپ کو اثر دے گی؟ نہیں دے گی. جب ہم اپنی فرٹیلائزر کو روٹ زون سے دور لے جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ جو اموبائل فرٹیلائزرز ہیں وہ پودے تک پہنچ نہیں پاتی ہیں. نمبر 2 ایک ڈائلیما یہ ہے کہ پاکستان میں جتنی فرٹیلائزرز ہیں ان میں سے جو سب سے ٹاپ آف دی فرٹیلائزرز ہے فاسفورس کی, وہ زمین میں جا کے بانڈ ہو جاتی ہیں اور ان اویلیبل ٹو دا پلانٹ ہو جاتی ہیں. 3 دن 5 دن 10 دن کے بعد وہ کیلشیم کے ساتھ بانڈ بنا کے, چونکہ ہماری زمینیں کیلکیریس ہیں, کیلشیم سے بنی ہوئی ہیں, تو وہ کیا کرتی ہیں, ان اویلیبل ہو جاتی ہیں. دوسرا بڑا ظلم جس کے اوپر کل میں نے کافی ڈسکشن کی اور آج بھی میں اس ڈسکشن کے لیے دوبارہ سے سیکٹری ایگریکلچر کے پاس جا رہا ہوں. پاکستان میں DAP کھاد جو ہے, یہ میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, 14,000 روپے کے لگ بھگ میں فروخت ہوتی ہے. کہیں پہ 13,500 ہے, کہیں پہ 15 کے لگ بھگ ہے, کہیں کچھ اور ہے. اور اگر ہم اس کو لوکل ذرائع سے بنائیں تو یہ 900 روپے کی کاسٹ کرتی ہے. 900 روپے میں بوری ڈال کے. صرف ایک بندے نے ایک حکم دینا ہے کہ راک فاسفیٹ از اویلیبل فار دا فارمرز. آپ یقین کریں یہ DAP 900 روپے کی ہے, شاید اس سے بھی کم میں بن جائے گی اگر بلک میں لیں گے تو ہم نے اس کو کب کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کون آئے گا. مجھے تو انتظار ہے جی کوئی طیارے سے اترے گا, باہر سے آئے گا, ہم تو نہیں کر سکتے ہیں. تو میرا ایک بڑا اچھا میرا کمپنی کا مینیجر تھا, وہ باہر چلا گیا, تو اس نے 2 سال میں نا گاڑیاں بھی اچھی لے لیں, گھر بھی لے لیا, پچھلے قرضے بھی اتار لیے. تو میں نے اسے پوچھا کہ بیٹا تمہاری ترقی کی کیا وجہ ہے. امریکہ میں تھا, تو اس نے کہا جی سب سے بڑی ترقی کی وجہ میری یہ ہے کہ مجھے یہاں پہ شادیوں میں نہیں جانا پڑتا, مجھے فاتحہ نہیں کرنی پڑتی, میرا رشتہ دار کوئی نہیں ہے, میری نہ پھوپھی یہاں پہ نہ چاچی ہیں یہاں پہ. ہم سال میں کم از کم 20 سے 40 جنازوں پہ شرکت کرتے ہیں, 10 شادیاں, 2 قریبی, اس سے ہمارے 50 دن وہ ضائع ہوتے ہیں, اور وغیرہ وغیرہ. خواتین کے زیادہ ہو جاتے ہیں, ہمارے ذرا کم ہوتے ہیں. تو ہم نے اپنا وقت ضائع کرنا ہے, تو ہم نے پریسیژن فارمنگ کی طرف کیسے جانا ہے. پریسیژن فارمنگ اور انٹرنیٹ آف تھنگس کو کمبینیشن میں لے کے ہم نے سب سے آسان طریقہ جو ابھی تک ہمارے پاس موجود تھا وہ تھا ڈرپ اریگیشن کا. ہم نے روٹ زون کے اندر ڈرپ بائی ڈرپ جو ہے, اس کے فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہیں. بدقسمتی سے ڈرپ اریگیشن زیادہ ان جگہوں پہ دے دی گئی جہاں پہ اس کی ضرورت نہیں تھی. تو پریسیژن ایگریکلچر, چونکہ ہم نے ٹارگٹس پورے کرنے ہوتے ہیں, جس دن ہمیں ڈونرز نے ڈونیشن دینی بند کر دی, میں کہتا ہوں ہم نے ایک کھالا بھی پکا کروا گیا تو بات کیجیے گا. یہ ہم صرف ڈونیشن ملنے کے اوپر کھالا پکا کرواتے ہیں, جس دن امداد بند ہوتی ہے ہم سولر ٹیوبل بھی دینا بند کر دیتے ہیں, اور وغیرہ وغیرہ. جاپان از 2nd بگیسٹ ڈونر آفٹر USA. ڈاکٹر صاحب آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ جاپان نے 50,000 ٹرینڈ بندہ مانگا ہے پاکستان سے ہر سال کے لیے 5 سال کے لیے لگاتار. تو 2.5 لاکھ بندہ جو ہے آن ریکارڈ ہمارے پاس جو ہے وہ جاپان جانا ہے. ہائیسٹ پیئنگ کنٹری ہے, سب سے زیادہ پے کرنے والا ملک ہے, اور ایگری گریجویٹس کی اور ایگریکلچر ڈپلوما ہولڈرس کی وہاں پہ بہت ضرورت ہے. تو تھرو ٹیوٹا آئی وش کہ آپ کا کوئی ایسا MOU یا کوئی چیز ہو جائے جس سے ہم اپنے بچوں کو جاپان میں بھیج سکیں. ٹھیک ہے جی. وہاں پہ تو مالیوں کے اتنے پیسے ہیں ایگریکلچر گریجویٹس کے تو بہت. میں آپ کو اپنی ایگزامپل دے دوں کہ میں نے وہاں پہ جتنی دفعہ کٹنگ کروائی ہے نا, تو میرا بل 40,000 سے اوپر بنتا تھا, حالانکہ شیو کے بغیر سادہ کٹنگ, اور کہتے ہیں نا چسے بغیر, وہ جو ہوتا ہے نا انڈ پہ چاس بھی دیو ساتھ, تو چسنے کے پیسے لیتا ہوتے ہیں, صرف کاٹ رہے ہیں کہ 40,000 روپیہ ٹوکیو میں نے وہاں پہ پے کیا ہوا ہے. تو ڈاکٹر صاحب میں آپ کو آپ کے آنے سے پہلے دکھا رہا تھا, یہ ہماری جو ریسرچ ابھی پبلش ہوئی ہے
جو میں ایز اے نیشنل ایگریکلچر ایکسپرٹ جاپان گیا تھا، تو یہ اسمارٹ ایگریکلچر ٹرانسفارمیشنز کے اوپر ایشین کنٹریز کے اندر جتنی ٹرانسفارمیشنز ہو رہی ہیں، اس میں پاکستان سے لے کے تمام ملکوں کے متعلق ریسرچ دی گئی ہے کہ ہم کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں، اور میں نے آگے بتایا تھا کہ جی الحمدللہ ہم سب سے نیچے سٹینڈ کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جاپان نے ہمیں فیصلہ کیا کہ ان کو سب سے زیادہ فنڈ دینے ہیں۔ یہ اچھی بات ہے، تو فنڈ ہمیں زیادہ ملیں گے، یہ اور کون لے گا، کیسے لے گا۔ آئی وش کہ آپ لوگ، اس دن بھی میں نے ٹریننگ میں آپ کو بتایا تھا کہ بچوں کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے، اور خاص طور پہ لڑکیوں کے لیے، بچیوں کے لیے گورنمنٹ نے سود فری، انٹرسٹ فری لون جو ہے وہ ایگریکلچر میں دینے کا کہا ہوا ہے۔ 10 لاکھ روپے تک آپ کو انٹرسٹ فری لون اور تھرو بینک الفلا مل رہا ہے۔ تو آپ میں سے جو بھی انٹرپرینور بننا چاہتا ہے اس کے لیے بڑا زبردست ہے کہ آپ کوئی بھی ایسا کام کرنا چاہیں تو بینک الفلا کی پورٹل سے جا کے چیزیں لے سکتے ہیں۔ 50,000 پر ایئر جی، 50,000 ہر سال کا جی، تو تقریباً 2.5 لاکھ بندہ، اس میں سے ابھی تک میرے علم میں کو 30,000 جا چکے ہیں، اور بقیہ جو ہے وہ اچھا اس میں جا کے ابھی فی الحال کون رہے ہیں، کوئی فوٹوگرافر جا رہا ہے، کوئی اسکل والا ابھی تک تو پلمبر اور وہی لوگ چلے گئے نا، تو ابھی ایگری گریجویٹس جو ہیں وہ بہت کم گئے ہیں۔ تو آئی وش کہ ہمارے بچے جو ہیں وہاں پہ جا سکیں، اوور آل اسکلڈ جی، جن کو اسکل آتا ہے، تو 6 ماہ کا ڈپلوما، ان کو ایک اسکل ان کو ہم دیں گے، مطلب میں اپنی آرگنائزیشن کی طرف سے ان کو ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ جو چاہیے ہوگا ہم ان کو دیں گے بچوں کو، کہ ان کو ٹنل ٹیکنالوجی میں، گرین ہاؤسز میں، خاص طور پہ واٹر مینجمنٹ میں، ڈرپ اریگیشن میں، سولر ٹیوبل مینجمنٹ میں، جو کچھ کام آپ کو ایگریکلچر میں آ سکتا ہے وہ آپ اس میں جا کے جاب لے سکتے ہیں۔ اچھا، گلوبل پوزیشننگ سسٹم میں یہ بھی اسی ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن کا حصہ ہے۔ آج شوگر انڈسٹری جو ہے وہ اس کے اوپر بیس کر رہی ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے مل کے 10 کلومیٹر سراؤنڈنگ میں تھرو سیٹلائٹ کتنے ایریے پہ گنا لگ چکا ہے، وہ اس کے حساب سے اپنی مل کے ڈے پلان کرتے ہیں۔ دیکھیں کتنا مزے کا سسٹم ہے، مجھے اگر پتہ ہو کہ اس سال ہماری شوگر کین میرے مل کے 10 کلومیٹر میں اتنا لگا ہے، تو مجھے پتہ ہے کہ میری مل کی کیپیسٹی اتنی ہے، میں اس کو بڑھا لوں یا کم کر لوں۔ تو یہ ڈیسیژن میکنگ کے اندر آپ کو بڑا ہیلپ جو ہے وہ کرتا ہے۔ کراپ اینڈ سوائل مینجمنٹ، یہ بھی بڑی اچھی ٹیکنالوجیز ہیں کہ اس میں آپ اپنی آپٹیمائز کیسے کر سکتے ہیں، کڑوی زمین میں کھادیں کون سی ڈالنی ہیں، میٹھی میں کیسے ڈالنی ہیں، سوائل کا انالیسز کیسے کرنا ہے، اور آج ایسے میکانزم ہمارے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے پاس موجود ہیں۔ میں تو خود دیکھ کے حیران رہ گیا تھا کہ وہ تھرو سیٹلائٹ آپ کو پورٹل سے بتاتے ہیں کہ کس کس زمین میں نیوٹرینٹس کی مقدار کہاں کہاں پہ کم ہے، کہاں پہ زیادہ ہے، اور وہاں پہ جائے بغیر آپ کو بتا دیتے ہیں کہ زمین میں، لیکن یہ ابھی فی الحال چند لوگوں کے لیے سہولت دستیاب ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ لیکن موجود ہے کہ آپ کو گلوبل پوزیشننگ سسٹم سے کھالے بننے، پٹڑیاں نکالنی، زمین کی لیولنگ، ایوری تھنگ جو ہے وہاں پہ وہ گائیڈ کی جا سکتی ہے۔ تو اس کے لیے پچھلی دفعہ جو ہمارے اسپیچ کے لیے ہمارے پاس تشریف لائے تھے سوائل اینڈ واٹر مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ سے، ٹھوکر نیاز بیگ کے اوپر، وہاں سے آپ ان سے یہ سہولت لے سکتے ہیں۔ آٹومیٹڈ مشینری اینڈ روبوٹکس، تو آپ نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی آج کل کیونکہ گلوبل ولیج بن چکا، کہ صرف پکے ہوئے سیب روبوٹ کیسے توڑتا ہے، سرخ ٹماٹر کیسے اتارتا ہے، اور وہ مشین چلتے ہوئے خود کیسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے صرف جڑی بوٹی کے اوپر سپرے کیسے کرتی ہے۔ یہ بڑی عام سی چیزیں آ گئی ہیں، تو ان چیزوں کو پاکستان میں بہت جلد امپلیمنٹ ہونا ہے، چونکہ اب ہم چیزوں کو چھپا نہیں سکتے، پیچھے نہیں کر سکتے۔ ہمارے جو پرابلم ہے وہ کچھ اور ہیں۔ جو سب سے بڑا پرابلم ہمارا وہ ہے اسمارٹ لینڈ ہولڈنگ، چھوٹی، ہمارے پاس 2-2 ایکڑ رہ گئے ہیں، 5-5 ایکڑ رہ گئے ہیں، ہم مہنگی چیزیں خرید نہیں سکتے ہیں۔ تو جو بہت بڑا سلوشن ہے وہ میں آپ کو ایک کہنا چاہوں گا کہ وہ ہے فارمرز کی ایسوسیشن بنانا، فارمرز کی گروپ بنانا، ایک پورا گاؤں مل کے ایک فصل لگائے، ایک ٹیکنالوجی لے، اکٹھے ٹریکٹر لے، آپ یقین کریں کہ ان کا خرچہ منیمائز ہو کے اتنا رہ جائے گا اور ان کی پروڈکٹیوٹی انہانس ہو کے، اب پورے گاؤں میں ایک ہی وقت میں اگر کپاس کی سپرے کریں تو کیا کیڑا وہاں پہ رہ جائے گا؟ نہیں رہے گا۔ اگر آج چاچے علم دین نے سپرے کیا اور فضل دین نے چھوڑ دیا ہے تو کیا ہوگا؟ اس کا کیڑا اڑ کے ادھر اور اس کا ادھر آگے نکلتا جاتا ہے۔ یہی آپ کو ہمیشہ ہر کمپنی بھی بہانہ کرتی ہے کہ جی میری سپرے نال کیڑا مر گیا سی، وہ گوانڈی کا کیڑا ادھر آ گیا ہے۔ تو یہ چیزیں ہم نے ہر روز فیلڈ کے اندر دیکھنی ہوتی ہیں۔ تو برائے کرم آپ جب تک یہ آٹومیٹڈ مشینری کے اوپر اور روبوٹکس پہ نہیں جائیں گے اس وقت تک یہ چیزیں، اور فارمر آرگنائزیشن بنانا جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ یہ مقصود صاحب آپ اس کا کہ انیشیٹو لیں، وہاں پہ فارمر آرگنائزیشنز بنائیں، ہر ولیج میں ایک 2 یا ایک یونین کونسل کے لیول پہ کہیں پہ شروع ہونا ہے۔ اس کو کوئی لیڈر اس میں آگے آنا ہے جس نے آگے یہ چیزیں بنانی ہے، تو یہ بڑا کمال ہو جائے گا۔ فارم مینجمنٹ سافٹ ویئرز،
اب وہ منشیوں والے حساب رکھنے کا طریقہ موجود نہیں ہے. فارم کو مینج کیسے کرنا ہے, میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جی میں نے 2019 میں کتنی کھاد ڈالی تھی اور رزلٹ کیا آیا تھا. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ پچھلے 5 سالوں میں ٹماٹر جو میں نے اپنے کھیت سے پیدا کیا سب سے ہائیسٹ ریٹ پہ لاہور منڈی میں کب بکا. یہ ساری چیزیں اس سافٹ ویئر کے اندر اویلیبل ہیں. یہی پھر سیٹلائٹ امیجری میں اور ریموٹ سینسنگ میں چیزیں جو میں نے پہلے آپ کو بتائیں, ڈیٹا اینڈ مشین لرننگ, یہ سارا ڈیٹا جب کمبائن ہوتا ہے تو یہ آپ کو لرننگ کی طرف لے کے چلتا ہے. اگر آپ نے یہ لرننگ بڑی سپیڈ سے لینی ہے تو اس کے لیے گورنمنٹ نے ایک ویب سائٹ دی ہوئی ہے ایگریکلچر کے لیے, AMIS.PK, ایگریکلچر مارکیٹنگ انفارمیشن سروسز. تقریباً 70-80%, 90% معلومات وہاں پہ ٹھیک پڑی ہیں. ہمارے جیسے ملک میں یہ بھی بہت بڑا بات ہے کہ ہر روز اپ ڈیٹ ہوتی ہے, وہاں پر ریٹ پڑے ہوئے ہیں اور آپ اینالائز کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے دھنیا کے کاشتکار ہیں, فار ایگزامپل آپ ٹماٹر کے کاشتکار ہیں, تو پچھلے 5 سالوں میں دھنیا کس مہینے میں سب سے مہنگا فروخت ہوا تھا. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جولائی میں دھنیا جو ہے وہ 300 یا 200 روپے کلو بکا تھا فارمر کا, تو آپ اس سے 60 ڈیز پہلے دھنیا لگانا پلان کرتے ہیں. ہم اس کو کہتے ہیں جی آپ نے ریورس کیلکولیٹ کیسے کرنا ہے. جو بچہ یہ سوچ سکتا ہے وہ کسی کا بھی بہت اچھا فارمز ایڈوائزر بن سکتا ہے, وہ گائیڈ کر سکتا ہے. اور اس کے لیے آج سے آپ نے اس ویب سائٹ کو اسٹڈی کرنا ہے. اس کے اوپر امپورٹرز بھی بیٹھے ہیں, ایکسپورٹرز بھی بیٹھے ہیں, انڈسٹری کے لوگ بھی بیٹھے ہیں, گائیڈ کرنے والے بھی لوگ بیٹھے ہیں. یہ تمام لوگ جو کہ آپ کو انفارمیشن دے سکتے ہیں وہ اس کے اوپر موجود ہیں. جی سیٹلائٹ امیجری کی بات ہو گئی, بگ ڈیٹا اینڈ مشین لرننگ کی بات ہوگی, IoT بیسڈ لائف اسٹاک مینجمنٹ, یہ آج لائف اسٹاک کی ہی چیزیں تھیں. لائف اسٹاک میں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ بھینس کی ضد ہے کہ اس نے 10 کلو سے اوپر دودھ نہیں دینا. میں کلو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم چلتے ہی کلو کے اندر ہیں, ویسے لیٹرز میں اس نے 8-10 لیٹر سے اوپر دودھ نہیں دینا. اگر دے گی تو الحمدللہ انہوں نظر لگ جاتی ہے. سنا ہوگا نا جی میری مجھ نو نظر لگ گئی, تھوم دیو, جتی باندھ دیو وغیرہ وغیرہ. علاج نہیں کرانا لیکن اس کو جتی ضرور باندھنی ہے, دھم ضرور کرانا ہے وغیرہ. اچھا اگلی چیز کہ جب مقابلے میں ایک گائے, امپورٹڈ گائے 40 لیٹر دودھ دے رہی ہو تو اس بھینس کا مقدر جو ہے وہ سوائے کسائی کے اور کچھ نہیں بنتا. وہ پھر لبرٹی کے اندر جو ہے جی کباب کے اندر بکتی ہے. ایسی ہے جی, چپل کباب کے اندر بن کے اس بھینس نے بکنا ہے, کیونکہ دودھ تو وہ کمپیریزن میں دے نہیں پاتی ہے. تو ہم نے لائف اسٹاک مینجمنٹ کے اصول سیکھنے ہیں. بھینسوں کے متعلق میرا عقیدہ یہ ہے, اور مجھے اس میں اگر ہو تو کریکشن کیجیے گا, دیز آر دا واٹر بیفلوز جو ہمارے پاس پائی جاتی ہیں. ہم نے کوئی 1200 سال پہلے جو تھا اپنے علم کے عروج پہ ہم نے جا کے پانی سے نکال کے اس کا دودھ جو تھا نکالنا شروع کیا. اور ہر گاؤں میں 2 چھپڑ ہوا کرتے تھے, 2 پونڈز ہوتے تھے, ایک گاؤں کے چڑھتی سائڈ پہ ایک ڈوبتی سائڈ پہ. جو چڑھتی سائڈ پہ میٹھے پانی کا تھا اس میں بھینسیں رکھی جاتی تھیں. جو بھینس پانی میں رہتی تھی وہ دودھ زیادہ دیتی تھی, اور آج بھی یہی کچھ ہے. اور جو ڈوبتی سائڈ پہ ہوتا تھا وہ جوہر جو تھا عام طور پہ یوزڈ پانی کے لیے یا جو گٹروں کا پانی اس کے لیے استعمال ہوتا تھا. تو یہ ڈلما جو ہے آج میٹھے پانی کے جتنے بھی تالاب تھے ان کے اوپر لوگوں نے گھریں اور دکان بنا لی ہیں. بھینسوں کے نہانے کے لیے جگہ نہیں رہی, اور ہمارا اکانومی کا آدھا دودھ جو ہے وہ چھپڑ نہ ہونے کی نظر ہو رہا ہے. ایسے ہی ہے جی. تو یا ہم چھپڑ اچھے بنا لیں تو یا ہم نئی جانور رکھنے شروع کریں جو دودھ بہتر دے سکتے ہیں. کراچی کی اس بچی کی کہانی ضرور سنیے گا جس بیٹی نے کلاس 10 کے بعد اپنے گھر کی چھت کے اوپر اپنے والد صاحب کو فرسٹ آنے پہ یا جو بھی اس نے اسکول میں انعام لیا تو اس نے کہا کہ بیٹا آپ کو کیا چاہیے, تو اس نے کہا جی مجھے گلابی کانوں والی بکریاں چاہیے. 4 بکریاں اس بچی کو لے کے دیں. آج وہ تقریباً 2.5 کروڑ روپے کی بکریوں کی مالک ہے, اور اس کے بزنس کا ایک بہت بڑا سیگمنٹ جو ہے وہ بکریاں شامل ہیں, بکریوں کو بریڈ کرانا. اور گھر کی چھت پہ رکھ کے اس نے, اب مجھے نہیں پتا آپ کی امی اتنی آپ رحم دل ہوں گی آپ کو چھت پہ رکھنے دیں گی یا ہم سایہ اچھے ہوں گے کہ رکھنے دیں. کہیں سے شروع کر لیں, جو چیز پسند ہے, طوطے رکھ لیں, بلی رکھ لیں, کچھ کر لیں. آپ گھر میں پنیریاں اگا لیں, کچھ کر لیں, لیکن کریں صحیح. کسی ایک طرف سے سٹارٹ لے کے شروع کریں. کہیں نہ کہیں پہ آپ کے اندر انٹرپرینیور جاگے گا. ڈاکٹر نہیں بن سکتے, مریض تو بن جائیں کو اچھے طریقے سے ان چیزوں کو سمجھنا پڑھنا شروع کریں. بلاک چین اینڈ سپلائی ٹریکنگ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دنیا پاکستان میں نے درمیان میں چھوڑ گیا تھا, دنیا پاکستان سے چیزیں کیوں نہیں لیتی؟ وی آر ناٹ ٹریسیبل. ہم ٹریسیبلٹی دینا ہی نہیں چاہتے ہیں. پاکستان پورا ٹریسیبل نہیں ہے. آپ نے ایک ریڑھی سے بڑے میٹھے خربوزے کھائے ہیں, بلکہ آپ کو یہی نہیں پتا کہ ایک خربوزہ میٹھا ہے یا دوسرا پھیکا، نکل آنا ہے، تیسرا کس طرح کا نکل آنا ہے. آپ کلیم ہی نہیں کر سکتے. 1 کلو خربوزے کے اوپر 1 کلو میٹھا. 1 کلو میٹھا 1 کلو پھیکا. 1 کلو پھیکا 1 کلو میٹھا. 1 کلو میٹھا 1 کلو پھیکا. آپ کلیم ہی نہیں کر سکتے.
باقی چیزیں تو بہت دور کی بات ہے, ہم اپنی اس ریڈی پہ اگلے دن جائیں گے نا, اسی پہ لینے تو ہو سکتا ہے بہت پھیکی خربوزے نکل آئیں. تو کیا میئر ہے؟ گورا کہتا ہے کہ اگر چک نمبر 49 کے سائی وال کے گاؤں میں سے چودھری علم دین کے فارم کے اوپر سے میٹھے خربوزے آئے ہیں تو اس کا ایک سٹکر موجود ہونا چاہیے, اس کا ایک کوڈ ہونا چاہیے. آئندہ جب بھی اس فارم سے خربوزہ بکنے کے لیے آئے تو میں ہائیسٹ پیمنٹ کر کے وہاں پہ لے لوں. ہوتا کیا ہے, اس ایک اچھے بندے کی وجہ سے 40 برے بندے جن کا پھیکا خربوزہ ہے وہ اس کا بیڑا گر کر کے رکھ دیتے ہیں. تو ہم نے آئندہ ٹریسیبل ہونا ہے, مجبوری ہے. اگر ہم نے دنیا کے اندر, آپ کو پتہ ہے پاکستان دنیا میں ایگریکلچر کے ایکسپورٹ میں کہاں پہ کھڑا ہے؟ میرا انٹرویو جو ہائیپس نے لیا تھا, جو میں نے پرائم منسٹر کے پاس انٹرویو دیا تھا, مجھے انہوں نے پوچھا کہ آپ پاکستان کی ایگریکلچر کو اوپر کیسے لے کے جائیں گے؟ تو میں نے انہیں کہا تھا کہ الحمدللہ میں اس سے نیچے نہیں جانے دوں گا, کیونکہ اس سے نیچے جگہ ہی کوئی نہیں ہے. آپ کی انٹرنیشنل ایکسپورٹ کے اندر جو ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں, ہم 0.37% کے اوپر کھڑے ہیں. ہمارا دنیا میں جو شیئر ہے ہم 37% کے اوپر کھڑے ہیں ہارٹیکلچر ایکسپورٹس کے اندر. اور یہ بھی اگر آلو نہ ہوتے, یہ بھی آپ کا کنو نہ ہوتا, آپ کا مینگو نہ ہوتا, ڈیٹس نہ ہوتی, تو ہم پتہ نہیں کدھر ہوتے. 37%. ہم نے قسم کھا لی ہوئی ہے کہ ہم نے پھول تو اگانے نہیں ہے نا, یہ تو ویسے ہی غیر محرموں کا کام ہے جی, ایسی کیوں اگائیے جی. ایک ملک کی پوری اکانومی بیس کر رہی ہے پھولوں کے اوپر, ایسی ہے جی, میں اس کا نام نہیں لے سکتا. تو اس ملک کی پوری اکانومی بیس کرتی ہے پھولوں کے ایکسپورٹ کے اوپر. تو ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ کیوں؟ اگر لاہور سے, وہ لاہور سے بھی چھوٹا ہے, بہت چھوٹا ملک ہے. تو کوشش کریں کہ آپ لوگوں نے یہ نالج, یہ سسٹینیبلٹی, یہ بلاک چین اینڈ سپلائی, اچھا اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے تو یو ایس ایڈ یا جرمن ایڈ کے ساتھ مل کے صرف 30 دن کا ایک شارٹ کورس جو ہے وہ ہالینڈ سے کیجیے گا. فارمرز کو وہ کرواتے ہیں, ایگری گریجویٹس کو کرواتے ہیں. وہ 30 دن کے کورس میں 15 دن آپ کو ویجیٹیبل کو اگانا اور بیچنا, اور 15 دن میں پھولوں کو اگانا اور بیچنا, یہ سکھاتے ہیں. مینیج کیسے کرنا ہے, بیچنا کیسے ہے, ڈالرز میں کیسے بیچنا ہے, شپ کیسے کرنا ہے پوری دنیا میں, پیسے کہاں سے ملیں گے وغیرہ, مارکیٹس کہاں پہ ہیں. یہ 30 دن کا کورس ہے جو کہ ہالینڈ میں ہوتا ہے, تو لازماً اس کو کیجیے گا. کلائمیٹ ریزیلینٹ فارمنگ, ہر سال ہمارے جب کوئی فصل بیٹھ جاتی ہے نا تو ہمارے سائنٹسٹ کے پاس ایک بہت خوبصورت جواب ہوتا ہے, جی کلائمیٹ چینج. سے ٹیسٹنگ سلوشنز ہیں, اور آپ کسی بھی جگہ پہ کھڑے ہو کے اپنی زمین کے اندر تینوں کھادوں کو اور پی ایچ کو چیک کر سکتے ہیں. نائٹروجن کتنی ہے, فاسفورس کتنی ہے, پوٹاش کتنی ہے, اویلیبل کتنی ہے. جو پہلے ہی موجود زیادہ ہے اس کو ڈالنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. تو آپ ایک چھوٹی سی سمارٹ کٹ کے ساتھ پورے گاؤں کی تقدیر بدل سکتے ہیں, پورے گاؤں کو بتا سکتے ہیں کہ یار یہاں پہ فاسفورس پہلے ہی ابنڈنٹ موجود ہے, پچھلے آلو میں آپ نے ڈالی تھی یا مکئی میں ڈالی تھی تو اس کو اویلیبل ہو جائے گی, اس کو مزید مت ڈالیں. تو یہ کٹ جو ہے یہ پورے گاؤں کی فرٹیلائزر کی بہت ساری ریکوائرمنٹس کو, یہ ایک عام سا چھوٹا سا 30x کا اور 40x کا انسٹرومنٹ ہے, جس کو کیا کہتے ہیں جی, لینس, جس کو سمارٹ لینس کہتے ہیں, مؤدب عدسہ کہتے ہیں, کچھ بھی کہہ لیں, بڑا کر کے دکھانے والا شیشہ کہتے ہیں اس کو. تو یہ جو بڑا کر کے دکھانے والا شیشہ ہے نا, اس میں آپ کو کیڑوں کو بڑا کر کے دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اس میں آپ کیڑوں کو پہچان سکتے ہیں, اس کے انڈے گن سکتے ہیں, آپ کو پتہ چلے کہ کس کیڑے نے کہاں پہ انڈے دیے ہوئے ہیں. اس سے آپ موبائل سے تصویریں بنا کے اپنے ایکسپرٹس کو بھجوا سکتے ہیں. اس طرح کے سمارٹ آپ زمین کے اندر مختلف سینسرز لگا کے زمین کی مختلف پی ایچ لے کے, اس کی ٹی ڈی ایس لے کے, اس کے وہ چیزیں جو ہیں وہ معلوم کر سکتے ہیں. یہ سمارٹ ایگریکلچر فارمنگ کی پری بیسکس ہیں. آپ کے پاس ایز این ایگریکلچر ایکسپرٹس یہ ساری چیزیں موجود ہونی چاہیے. اسی طریقے سے یہ آپ کے لیے ہیں جی, آج کے لیے آپ کو یاد رہے, یہ ٹی ڈی ایس اور پی ایچ میٹرز وغیرہ ہمارے پاس موجود ہیں, اس سے آپ ٹی ڈی ایس اور پی ایچ معلوم کر سکتے ہیں. لیکن سب سے اچھی چیز جو مجھے لگتی ہے, میں کہتا ہوں کہ یہ کٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے, جو کہ آپ کو فرٹیلائزرز کی ریکوائرمنٹ بتائے گی کہ کتنی فرٹیلائزر کی ریکوائرمنٹ ہے زمین کے اندر, اور آپ اس کے مطابق ڈال سکیں گے. آپ کے پاس اراؤنڈ اس وقت جو ہے جی مختلف ہارمونز اور اینٹی سٹریس کوئی 12 مختلف چیزیں پائی جاتی ہیں. وہ تمام چیزیں آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے. جرمن ہیں, امپورٹڈ ہیں, سگما سے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر وہ جو ہارمون, جیسے کہ آئی بی ہے, انڈول بیوٹیرک ایسڈ ہے, کب استعمال کرنا ہے. ابھی ہم نے گندم کا پلان پچھلے سال ایوب ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں ٹرائل پہ لگایا تھا, جس نے 30% ییلڈ انکریز دی ہے صرف سیڈ پرائمنگ سے. آپ سیڈ کو اگر پرائم کر دیتے ہیں, یعنی کہ اس کو کوٹنگ کر کے لگاتے ہیں, تو اس سے آپ کی 30%
یہ تو چلیں ایکسپیریمنٹل میں آگے نا ذمہ دار کی 20% بڑھ جائے تو جو پاکستان 2 کروڑ ایکڑ پہ یا 1 کروڑ 90 لاکھ ایکڑ پہ گندم لگا کے پیداوار لیتا ہے وہ 1.5 کروڑ ایکڑ سے پوری ہو جائے گی. تو بقیہ 40 لاکھ ایکڑ جو ہے وہ آپ کا آئل سیڈ کے اوپر جا سکتا ہے, جو کہ پاکستان کی تیسری بڑی امپورٹ ہے پیسے ضائع کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو ہم نے اسمارٹ ایگریکلچر سے اپنے کم ایریا سے زیادہ پیداوار لینی ہے تاکہ ہماری زمینیں جو ہیں فری ہوتی جائیں. تو ایک بہت بڑا ڈیلیما جو کہ جیسا آپ کے علم میں اگلی میٹنگ میں کوشش کریں گے آپ بھی ڈسکس کر سکیں, پاکستان میں کپاس کی پیداوار جو ہے 14.7 ملین بیل پہ تھی اور یہ ڈکلائن کر کے 4.3 ملین بیل پہ رہ گئی, 14.7 سے کم ہو کے. اور اس پہ کوئی سوچنے کو تیار نہیں ہے کہ یہ کیوں ہو گئی اور یہ کیسے آ گئی. وجوہات کا تعین کرنے پہ یہ نیشنل کرائم تھا جس نے پاکستان کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا. ہم نے کاٹن کی پیداوار کا اتنا بڑا ڈیلیما آج تک کسی ملک میں نہیں دیکھا کہ 14.7 ملین بیل سے کم ہو کے 4.3 پہ ہم آ گئے. اور اس کے پیچھے جو وجوہات تھیں اس کا تعین جو ہے وہ آج بھی باقی ہے کہ اس نیشنل کرائم کے پیچھے کون لوگ تھے, کون سی چیزیں تھیں جنہوں نے پاکستان کو اتنا نیچے لے کے گئے. ہم نے مارکیٹ پلیس پاکستان میں ڈیولپ نہیں کی, ایگریکلچر ای کامرس نہیں کی, ہماری منڈیاں لوگوں کے لیے اوپن نہیں ہیں, 5G کنیکٹیوٹی فارمرز کے پاس نہیں ہے, جو موبائل موجود ہیں بھی ہیں اس میں وہ زیادہ تر نصیبوں کے گانے سننے کے لیے استعمال کرتے ہیں, تو اس کے اوپر وہ کھاد کے پروگرام نہیں دیکھتے ہیں. پچھلے دنوں بلکہ جب ہم نے ایک موو چلائی پچھلے سال میں, تو ہم نے ایگریکلچر ایکسٹینشن کے لوگوں کو کہا کہ جی ہم نے یہ علم جو ہے نا فارمرز تک پہنچانا ہے گندم کی پیداوار اچھی لینے کے لیے. جو اس سال ییلڈ زیادہ آئی ہے اس کی وجہ آپ کو بتانے لگا ہوں. تو آگے سے بڑا مزے کا جواب جو تھا وہ یہ تھا کہ جی آپ بے فکر ہو جائیں, ہمارے جتنے فیلڈ آفیسرز ہیں نا وہ گاؤں گاؤں گھر گھر جا کے اس پیغام کو پہنچائیں گے. میں نے کہا جی تقریباً 40 ضلع ہیں, 50 ضلع ہیں, تحصیلیں ہیں, 1000 جیپیں لگیں گی, اتنے گاؤں میں پہنچیں گے, کروڑوں روپے کا پیٹرول لگ جائے گا. تو ہم کیوں نہ کریں ایک چھوٹی چھوٹی ویڈیو بنا دیتے ہیں کہ گندم کی کاشت ایسے کرنی ہے, اور اس کے بعد آپ کے پاس سارے نمبرداروں کے نمبر ہیں, ہر نمبردار کو صرف بھجوا دیں, گاؤں میں وہ خود بخود پھیلا دے گا. اور ایسا ہی ہوا, ایک ہفتے میں 14 لاکھ لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا, اور اس ویڈیو کو دیکھنے سے لوگوں کو کم از کم یہ گائیڈنس مل گئی کہ کون سی کھادیں بیسل ڈوز کے اوپر ڈالنی ہے, کون سی سیکنڈ ڈوز کے اوپر ڈالنی ہے, تیسرے پانی تک کون سی چیز. پیغام کو صحیح جگہ پہ پہنچا دینا کمال ہوتا ہے, اور صحیح طریقے سے پہنچا دینا. ریگولیٹری پالیسیز ہماری جو ہیں بڑی, اس پہ میں آخر میں آتا ہوں جی. اسمارٹ پیسٹ اینڈ ڈیزیز مینجمنٹ, یہ اتنا بڑا چیپٹر ہے کہ اگر ہمارے پاس فرٹیلائزر اور پیسٹیسائڈ کمپنیاں نہ ہوتیں تو شاید پاکستان میں کیڑے مکوڑے نہ ہوتے. نہیں جی ایسا نہیں ہے, کنٹرول ہی نہ ہو پاتے. تو آج آپ ایک فصل چھوڑ کے دیکھ لیں, ایسے کرتے ہیں جی سیڈ اور فرٹیلائزر کو بند کر لیتے ہیں. 74 ایئرز میں ہم ایک بھی ویجیٹیبل کا ہائیبریڈ پاکستان میں نہیں بنا سکے, ناٹ ایون آ سنگل ہائیبریڈ. اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا کہ اچھا ہم تو نہیں بنا سکے, چلے ہمسایہ بھی نہ بناتا, ہمسایہ کو آج فون کریں جی ٹماٹر کا ہائیبریڈ چاہیے, آپ کو 500 لائنوں کے نام بھیج دے گا, آپ کو 300 ورائٹیاں کدو کی بھیج دے گا. اور جی ہم نے کیوں نہیں کی, یہ سوچنا آپ کا کام ہے, میں نے بتا دیا کہ نہیں ہو سکیں. اور آخری چیز ریگولیٹری اینڈ پالیسی فریم ورکس جو ہیں ہمارے پاس اویلیبل نہیں تھے. ہم نے پالیسی بنانا, ہر 3 مہینے کے بعد ادارے کا ہیڈ بدل جاتا ہے. معذرت کے ساتھ ایک بڑی بری مثال دوں گا, گھر کا جو ہیڈ ہوتا ہے نا والد ہوتا ہے یا والدہ ہیں, ہر 6 مہینے کے بعد گھر کا ہیڈ بدل کے دیکھ لیں, زندگی میں ایک دفعہ بدل کے دیکھ لیں, ستیلوں کو کون پالتا ہے. تو آج جتنے محکموں کے ہیڈ ہیں وہ ستیلوں کی طرح یا ڈنگ ٹپاؤ پالیسی. یار کسی کو 4 سال رہنے تو دیں, 4 سال کے بعد اس سے حساب تو لے لیں. وہ کہتا ہے جی پچھلا کر گیا, وہ پچھلے پہ ڈالتا ہے, اگلا آنے والا سوچ کے بیٹھا ہوتا ہے میں نے اس پہ ڈالنی ہے. تو مختصر یہ ہے جی کہ ہماری ریگولیٹری اینڈ پالیسی فریم ورک جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. ہم نے اس پالیسی کو یا اس چیز کو کیسے ایلیبوریٹ کرنا ہے, کیسے لے کے چلنا ہے, یہ لمحہ فکریہ جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اس پہ کام کرنا ہے. میں اپنے گرین کارڈ چھوڑ کے اس ملک میں بیٹھا ہوا ہوں, میری کو اپنی تکلیف تھی, میں نہیں جا سکا لیکن چھوڑا. اب میں یہ دعوے کرتا رہوں نا جی کہ ملک کی محبت میں چھوڑ دیا, نہیں ایسا نہیں ہے, میں نے رہنا یہیں پہ تھا. مجھے بدقسمتی سے آتے ہی ایگریکلچر کا کام ہے, میں نے وہی کرنا ہے, مجھے اور کام آتا ہی نہیں. مجھے آتا ہوتا تو شاید میں
موبائل ٹھیک کرنے کی فیکٹری لگا لیتا, وہ سب سے بڑی ضرورت ہے پاکستان کی, ٹھیک ہے جی, نئے اور اس طرح کے انسٹرومنٹس کے لگا لیتا. ایگریکلچر کا مشورہ اتنی بدقسمتی ہے کہ یہ وہ واحد مشورہ ہے جو فری میں بھی دیں تو کوئی لینے کو تیار نہیں ہوتا. اور وہ کہتا ہے جی چونکہ میرے ابا جی بڑی اچھے ایگریکلچر کرتے ہیں نا, تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, میں بڑے اچھے کام کر لیتا ہوں. اور آخری چیز, آپ کی زراعت کا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ آپ کا منشی ہے. 100 ایکڑ کا کاشتکار, اس کو کھڑے کھڑے منشی کہہ دینا جی سائیں زمین اچھی طرح تیار نہیں ہوئی, تو آپ کو 100 ایکڑ پہ دوبارہ زمین کاشت کرنی پڑ جاتی ہے ایک لفظ کے اوپر. دیر از نو پیرامیٹر, کوئی چیکنگ ہے ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو کیسے جھٹلا سکتے ہیں کہ زمین صحیح تیار ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. کل کو پیداوار نہیں نہ آئے گی, کہے گی سر میں تو شروع ہی کیا سی کہ زمین صحیح تیار نہیں ہوئی. اور آخری وہی چیز, جہالت. جہالت جو ہے وہ اتنا بڑا ڈلم ہے. گندم کی میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں سب سے سادہ فصل ہے, 3 کیڑے ہیں, 4 بیماریاں ہیں, 5 کھادیں ہیں, آدھے گھنٹے میں یاد ہو جاتی ہیں. الحمدللہ کوئی کسان پڑھے بغیر پڑھ کے کاشت کرتا ہی نہیں ہے. اس کو کون پڑھے گا, کب پڑھے گا, کیسے پڑھے گا, اللہ جانتا ہے. ہم نے اپنے دیے جلاتے رہنا ہے, ہم نے اپنی سپیچ کرتے رہنا ہے, ہم نے لوگوں کو اٹھاتے رہنا ہے. آج کے دن میں ایک بندہ بھی جاگ گیا نا تو آج کے دن کا پٹرول پانی میرا پورا ہو جانا. تو اس ڈیوائس کو سب سے زیادہ استعمال کریں. اس کے اوپر ایک اپلیکیشن آتی ہے پلانٹکس کے نام سے. یہ آپ کو نہ صرف فوٹو کھینچ کے سینسر کے ذریعے اس پودے کا نام بتاتی ہے, اس کیڑے کا نام بتاتی ہے, بلکہ دوائیاں بھی تجویز کرتی ہے. اگر آپ کے پاس کوئی ڈاکٹر موجود نہیں ہے تو کیڑے کے پاس بیٹھیں, پیار سے باتیں کریں. جب آپ کی طرف متوجہ ہو جائے اس کو اچھی سی اس کی تصویر لیں, اپنے ساتھ سیلفی لے لیں, تو وہ کیڑا جو ہے وہ پہچانا جائے گا, سینس کرے گا یہ سینسر جو ہے اس کو. اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ اس کا نام جان لیں گے کہ یہ گلابی رنگ کی جو چیز پھر رہی ہے اس کا نام کیا ہے, اس کو کس نام سے پہنچا, یہ ریڈ والا کون سا کیڑا ہے, یہ بیٹل ہے یا فلاں. تو پھر اس کی ادویات اور چیزیں وہ سارا سینسر آپ کو بتائے گا کہ آرگینک یہ ہیں, ان آرگینک یہ ہیں, ہیومن کے لیے ہیزرڈس یہ ہیں, اور نان ہیزرڈس یا WHO ریکمینڈڈ یہ ہیں. جن دنوں میں چیئرمین ریسرچ بورڈ رہا تھا تو ہم نے ایگریکلچر کو کوشش کی کہ سمارٹ ٹیسٹ کریں اور 3 صفحوں پہ یا 4 صفحوں پہ لے آئیں. تو یہ وہ 3 صفحے ہیں جو کہ ایگرانومی ڈپارٹمنٹ نے, ایوب ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے بنائے. اہم کیڑے ٹوٹل 10 کیڑے ہیں, 12 کیڑے ہیں. بھائی 12 کیڑے ہیں تو ان کے آگے ان کے نام لکھیں, ان کے آگے جنیرک نیم لکھیں, ان کا کنٹرول لکھیں. ٹوٹل زہر کتنے ہیں, 20 زہر ہیں, ایک پیج کے اوپر آ گئے. اس سے کنٹرول ہو جائے گا. آپ کو پتہ چل جائے کہ سفید مکھی آئی ہے, اس کا انڈا ہے یا بچہ ہے, سست تیل ہے, چست تیل ہے. آپ اس کو اس ایک پیج سے دیکھ کے سارے کیڑوں کا 90% کیڑے اس کے اوپر موجود ہیں, زیادہ بلکہ. اس کے بعد آگے بیماریاں آ گئیں, بلائٹ کون سی ہے, ڈاؤنی ملڈیو کدھر ہے, پاؤڈری ملڈیو کدھر ہے. یہ ایک 1 پیجر ہے, یہ نیٹ پہ اویلیبل ہے. جب آپ کلک کریں گے گورنمنٹ آف پنجاب پہ, کسی جگہ پہ, گوگل پہ, آپ کو یہ مل جائیں گے. ہم نے اس کو آسان کر کے, اور یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے ایگرانومک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی, کہ ہم نے یہ ساری چیزیں جو تھی آن لائن لوگوں کو اویلیبل کروا دیں. جو اس کو دیکھنا چاہے, چیک کرنا چاہے, یہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں. اور آخری آ گئی جڑی بوٹیاں. جڑی بوٹیوں کا پری ایمرجنس چارٹ کون سا ہے, پوسٹ ایمرجنس, اگنے سے پہلے کون مار سکتے ہیں, اگنے کے بعد, فصلیں کون کون سی ہیں. اس کو ہم نے فصلوں کے حساب سے ڈیوائڈ کر دیا کہ گندم کی فصلیں جڑی بوٹیاں کون سی ہیں, چاول کی, کپاس کی, وغیرہ وغیرہ. ہم کہاں پہ کھڑے ہیں یہ خیر آپ نیٹ سے پڑھ سکتے ہیں, ہماری رینکنگ کدھر کدھر ہے. لیکن پھر یہ GDP میں ہمارے کچھ شیئرز تھے سارے. یہ 4 بڑے المیے ہیں جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دیے. آئل امپورٹ ہماری جو ہے, ہم نے 1 سال میں اتنا آئل امپورٹ کر لیا اس سال میں کہ جو پچھلے 3 سال کے IMF کے لون سے زیادہ ہے. جو ہم نے ایڑیاں رگڑ کے لون لیا تھا IMF سے, اس سے زیادہ. کاٹن کی پروڈکشن میں نے آپ کو بات کر لی. گندم جو ہماری 2-2 کروڑ ایکڑ کے اوپر لگ کے پھر بھی ہمارا پیٹ نہیں بھر سکتی, امپورٹ کرنی پڑتی ہے. ٹریڈ شیئر ہمارا 0.37% دنیا میں ہے. ہم دنیا میں وی آر نو ویئر, ہم ہیں ہی نہیں ہیں, ہماری ایگزسٹنس ہی نہیں ہے. ہمارے پاس ایک کموڈٹی ہے, ہمارے پاس ہیومن ریسورس ہے, وہ ہم باہر بھیج رہے ہیں. لیکن کبھی وہ یونان کی کشتیوں میں ڈوب جاتا ہے اور کبھی کم ویجز لیتے ہوئے سڑکوں پہ دھکے کھاتا رہتا ہے. تو 6 دریاؤں میں سے جب ہمیں ایک رات اٹھے تھے تو ہمارے پاس 3 دریا رہ چکے تھے. وہ ایک تاریخ دن تھا پاکستان کی ہسٹری کا. آج تک ہمیں نہیں پتہ چل سکا کہ آن ٹیبل اور انڈر دا ٹیبل وہ 3 دریا کتنے میں بیچے گئے تھے. یہ پاکستان کی زراعت کے دشمن ہے جی, جہالت اور علم کی کمی.
آپ لوگوں کا علم بھی جو ہے نا وہ معذرت کے ساتھ برا نہ منائیے گا، اگر آپ نے اس کو پریکٹیکلٹی میں نہیں لے کے آئیں گے نا ایگری گریجویٹس، وہ تقریباً جہالت کے زمرے میں آئے گا. 6 مہینے بعد آپ بھول جائیں گے، ڈیفینیشن آپ اگلے سمیسٹر میں بھول جاتے ہیں. تو جب آپ خود اپنے ہاتھ سے زراعت نہیں کر کے دیکھیں گے، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کچھ کر کے چینج کرنا دیکھنا چاہتے ہیں؟ آلو کرنے آئے ہیں ان کے گاؤں کے اندر، آئیں سارے لوگ چلتے ہیں مل کے، میں بھی چلتا ہوں آپ کے ساتھ، آلو لگانا سیکھتے ہیں. اگلی مکئی آ رہی ہے، مکئی کی فصل آ رہی ہے، چلتے ہیں ان کے گاؤں میں چل کے، اکاڑا میں چل کے سیکھتے ہیں کیسے کرنی ہے. اپنا علم وہاں پہ دیں گے، ان کی پریکٹس دیکھیں گے، ان دونوں کا کمبینیشن. کبھی بھی علم کی آخری جگہ پہ کوئی نہیں پہنچ سکتا. نصرت فتح علی خان کو بھی نا اچھے ڈھول بجانے والے اچھے سازندے چاہیے ہوتے تھے، تو پھر اس کی آواز نکلتی تھی. ادروائز وہ ساری عمر لسوڑی شاہ پہ بیٹھ کے ساری عمر اس نے گانے گانے تھے. جب تک گورن نے اس کو سنا تھا اور کہا تھا کہ اس کے گلے میں بھگوان بولتا ہے تو وغیرہ وغیرہ، اس کے بعد سے ہمیں پتہ چلا کہ وہ واقعی بھگوان. لسوڑی شاہ میں بیٹھ کے فیصل آباد میں گایا کرتے تھے. اتنا بڑا لیجنڈ جو تھا اس نے وہیں پہ ضائع ہو جانا تھا اگر اس کو گورا نہ پہچانتا. تو خود ایسے لیجنڈ بننے کی کوشش کریں، جہالت اور علم کی کمی کو دور کریں. علم اور چیز ہے، جہالت اور چیز ہے. پڑھا لکھا بھی جاہل ہو سکتا ہے اور غیر پڑھا لکھا بھی غیر جاہل ہو سکتا ہے. قانون کا عدم تعاون، آپ کے ساتھ قانون تعاون نہیں کرتا، یہ بہت لمبی کہانی ہے، میں اس پہ نہیں جاؤں گا. ان پٹس اچھی ملنی چاہیے. اور سب سے اہم بات کہ ایک بندے کو ایگریکلچر کے فیصلے کرنے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے. ایک بندہ بیٹھ کے مت فیصلہ کرے کہ ایگریکلچر کی پالیسی کیسے متعین کرنی جب تک کہ اسٹیک ہولڈرز موجود نہ ہوں. میں پھر مثال وہیں سے آلو سے دوں گا. جب تک کہ آلو کا ایکسپورٹر، آلو کا امپورٹر، اس کے بیج کا امپورٹر، اس کی بیماریاں دور کرنے والے سائنسدان، اس کے کاشتکار، اس کے ویلیو ایڈیشن کرنے والے لوگ، یہ سب اکٹھے نہیں بیٹھیں گے، ایک گورنمنٹ آفیشیل کو حق ہی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آلو کی پالیسی بنا لے. تو ہمیشہ اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھائیں گے تو آپ کا فیصلہ جو ہے وہ ویلڈ ہوگا، لمبا چلے گا. ادروائز کمروں میں بند فیصلے. ہم پچھلے 70 سال سے یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ میٹرک کے امتحان جنوری میں لینے اچھے ہیں یا جون میں لینے اچھے ہیں. ہر سال بدلتے ہیں، کبھی مئی میں کروا رہے ہیں، کبھی مارچ میں کروا رہے ہیں، کبھی ہم جنوری میں لے جاتے ہیں. تو گورا پہلے ہی بتا گیا تھا کہ مارچ اچھا ہے پاکستان میں، کیونکہ سردی ختم ہو رہی ہوتی ہے، موسم ماڈریٹ ہوتا ہے. ایک فیصلہ ویژنری بیس پہ کٹھے بیٹھ کے فیصلہ کرتے تھے. گورے نے بتایا تھا، اس کو یہ نہ سمجھیے گا کہ میں گوروں کی وکالت کر رہا ہوں، بعض لوگ اکثر مجھے کہتے ہیں، یہ صرف ایک کمپیریزن کے لیے کہ پاکستان میں اس برِ صغیر میں 2 جگہ کے اوپر گنا اپنا وائبل فز پیدا کرتا ہے. آپ نے بک میں پڑھا بھی ہوگا، ایک چھرا پانی میں اپنا مری سے کچھ نیچے، اور دوسرا سجاول سندھ میں. لیکن تیسری جگہ آج تک ہم نہیں ڈھونڈ سکے کہ کہاں پہ اس کا فز پیدا ہوتا ہے. گنے کا ڈاکٹر صاحب آپ کی تو ریسرچ بھی ہے جی اس پہ ساری. گنے کا وائبل فز جو ہے وہ آپ کا صرف 2 جگہوں پہ پیدا ہوتا ہے، ایک مری میں چھرا پانی میں اور دوسرا یہ گورا بتا کے گیا. تیسری جگہ ہم سے ڈھونڈی نہیں جا سکی. کیوں؟ ہم نے CGP لینی تھی، ہم نے اور بڑے کام کرنے تھے، ہم نے دودھ پتی پینی تھی باہر بیٹھ کے. دودھ پتی دنیا کے کتنے ملکوں میں پی جاتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ پاکستان میں سالانہ 12 کروڑ 2 ملکوں میں، وہ بھی ہمارے ہمسائے. پاکستان میں روزانہ آفیشیل 12 کروڑ چائے کے کپ پیے جاتے ہیں. 12 کروڑ چائے کے کپ آفیشیلی پیے جاتے ہیں ہمارے. اس سے زیادہ ہے تو یہ آفیشیل اس کی جو اس کی انفارمیشن موجود ہے. تو 12 کروڑ روزانہ کے کپ کے لیے ہم اپنی چائے کتنی جگہ پہ لگا رہے ہیں؟ ہمارے پاس صرف 60 ایکڑ پہ چائے کا باغ ہے، اور وہاں پہ بھی چائے فائنل پریپریشن میں نہیں جاتی ہے. مانسہرہ میں شنگ کیاری کے مقام کے اوپر وہ ایک ہی باغ موجود ہے، نہ وہ بڑھنے دیا نہ وہ کم ہونے دیا جی. خیر یہ وہی ساری چیزیں ہیں جی. کاشتکاری کے اصول کون سے ہیں، بنیادی مسائل کون سے ہیں. تو ٹرانسفارمیشنز کے بارے میں ہم نے بات کر لی، ایگریکلچر کے نالج کے بارے میں بات کر لی. اس کے بارے میں شارٹ کورسز لے لیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سیکھیں، علم حاصل کریں، اور علم حاصل کرنے کے لیے جاپان جانے کی کوشش کریں. آج کل جاپان آگے ہے، وہ ٹرانسفارمیشنز میں بہت آگے ہے، وہ سیکھنے میں بہت آگے ہے. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ. کوئی سوال کرنا ہو تو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں جی. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو.